ریاست مدینہ۔ مدینہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی۔ دوسرا بڑا کام مہاجرین اور انصار میں آپس میں ان کا بھائی چارہ قائم کیا، یہاں تک کہ دو بڑے قبائل اوس اور خزرج کی آپس میں دشمنی ختم ہو گئی۔ یہ دو بڑے کام ریاست مدینہ کی بنیاد بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ مدینہ میں رہنے والے تمام لوگ جب تک اس کا دفاع نہیں کریں گے تب تک مدینہ کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں نہیں ہوگا اور اس کا جو دفاع ہے وہ کمزور ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے قبائل بنو کنوکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ جو کہ یہودی قبائل تھے کو بلایا اور ایک مشاورت کی، اور اس کے بعد چارٹرڈ آف مدینہ آپ نے سائن کیا، اور ایک مشاورت کے بعد ایک چارٹرڈ، اور کچھ لوگ اسے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ بھی کہتے ہیں، وہ ڈیفائن کیا۔ یہ ایک بیسکلی دفاعی معاہدہ تھا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کو اور مسلمانوں کو پورے حقوق اور برابر کے جو ہے ان کے حقوق دیے گئے تھے۔ وہ اپنے مذہب میں جو ہے وہ پوری طرح آزاد تھے، اپنی رسومات میں آزاد تھے، ایک دوسرے کا وہ احترام ان کے پر لازم تھا، اور یہ اس میں طے پایا تھا کہ مدینہ کے دفاع کے لیے مسلمان اور یہودی مل کر جو ہے وہ کام کریں گے، اور اگر کسی نے مدینہ پر حملہ کیا تو یہ دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہ معاہدہ انسانی تاریخ کا ایک اہم جز ہے۔ اس میں یہودیوں کو مکمل مذہبی آزادی اور ان کی زندگی مال کی مکمل حفاظت کی ضمانت دی گئی تھی، اور مسلمان اور یہودی اپنے مذاہب میں، اپنے معاملات میں مکمل طور پہ جو ہے خود مختار تھے۔ لیکن مدینہ کی انتظامیہ کے یہ دونوں پابند تھے، اور جو مدینہ کی انتظامیہ تھی اس کے سربراہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یعنی دونوں جو ہے مسلمان اور یہودی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے مدینہ کی ریاست کا سربراہ قبول کر لیا تھا۔ مدینہ کی ریاست کے 3 بنیادی اصول تھے، یعنی 3 بنیادی پرنسپلز پر یہ مدینہ کی ریاست قائم کی گئی تھی۔ ان میں نمبر 1 ایگزیکٹو تھا، یعنی انتظامی امور۔ انتظامی امور چلانے کے لیے میریٹوکریسی جو ہے اس پر بہت زور دیا گیا تھا، یعنی ہر صحابی جو تھے ان کو جس چیز کے وہ ماہر تھے یا ماہر سمجھے جاتے تھے اس جگہ پر تعینات کیا گیا تھا، اور اس طرح مدینہ کی ریاست کے انتظامی امور جو ہے وہ صحابہ کے ذریعے چلائے گئے تھے۔ دوسری چیز عدل و انصاف تھا، یعنی جوڈیشری تھی۔ ریاست مدینہ کے جو پہلے اسلامی جج تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہاں تک کہ یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری طرح جو ہے اعتماد کرتے تھے، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو یہودیوں کا بھی یہ اس پہ زور ہوتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جو ہے وہ اپنا کیس لے کے جائیں۔ تیسرا لیجسلیشن، یعنی قانون سازی۔ مدینہ کی ریاست میں جو بھی قوانین بنے وہ عین قرآن و سنت کے مطابق تھے۔